بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو علی سینا کی کتاب الاشارات و تنبیہات اور اس کا چھٹا مرحلہ جس کا عنوان ہے کہ افلاک کی جو حرکت وہ دوری ہے اور یہ افلاک کی حرکت باعث بنتی ہے زمانے کا، اسی لیے زمانے کی تعریف کرتے ہیں۔ افلاک کی حرکت کی مقدار کا نام زمانہ ہے۔ تو اسی پر یہ جو مباحثیں ہیں یہ توالد کے ساتھ بات پہنچی ہے 19ویں فصل، یہ چھٹے مرحلے کی 19ویں فصل ہے۔ اس کے متن میں ابو علی سینا کیا کہہ رہے ہیں، آگے اس کی وضاحت آئے گی۔ علم، آپ جانیں کہ انہ لا یجوز، جائز نہیں ہے کہ ان یکونا جسم، کہ ایک جسم ہو، ذو قوت غیر متناہیت، کہ ایک ایسا جسم ہو، وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی جسم، آپ فرض کریں کہ یہ ایک جسم ہے، جائز نہیں ہے کہ ایک ایسا جسم ہو وہ قوت بھی رکھتا ہو اور لا متناہی، غیر متناہی قوت رکھتا ہو، جس کی مقدار متعین نہ ہو، یہی ہوتا نا لا متناہی۔ ایسا جسم، اس کی قوت کیا ہے؟ اس کی قوت ہے لا متناہی۔ یحرکو جسمن، یہ والا جسم جو لا متناہی قوت رکھتا ہے، یہ حرکت دے ایک دوسرا جسم، یہ پہلا ہے، یہ دوسرے جسم کو حرکت دے، غیر ہو، جو اس جسم، پہلے جسم کا غیر ہے، یعنی پہلا جسم لا متناہی قوت والا دوسرے جسم کو جب قوت دے، اس کو حرکت دے، لأنہ، وہ کہتا ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو حرکت دے جو اس کا غیر ہے۔ کیوں؟ لأنہ لا یمکن، کیونکہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ان یکونا، کہ کوئی ایسا جسم ہو، الا متناہیا، کہ وہ ممکن ہی نہیں کہ وہ ہو مگر یہ کہ وہ متناہی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ جسم کی تعریف ہم کیا کرتے ہیں؟ جسم کی تعریف یمکن ان یفرض فیہ ابعاد ثلاثۃ، جسم کی تعریف یہ ہے کہ جو تین جہتوں کو پائے ہوئے، ابعاد ثلاثہ، لمبائی، چوڑائی، موٹائی، تو یہ جسم ہے ہی متناہی، محدود ہے، حد بندی ہوئی ہوئی ہے، اس لیے اس عالم مادہ کو، عالم جسمی کو محدود عالم کہتے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک جسم لا متناہی ہو اور وہ دوسرے جسم کو حرکت دے۔ کیوں؟ کیونکہ جسم لامتناہی ہو نہیں سکتا، پھر وہ حرکت دے لامتناہی، یہ اگلی بات چلے گی۔ تو کہتا ہے لا یمکن ان یکون الا، ممکن نہیں مگر یہ کہ وہ متناہی ہو، ایک بات۔ اب یہ بات چلے گی قوت پہ، وہ جو قوت دے رہا ہے، قوت جو لامحدود، پہلے تو جسم لامحدود نہیں ہو سکتا، پھر کہتا ہے یہ جو قوت لامتناہی ہو، یہ جو قوت ہے یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، عدت، مدت اور شدت، تین چیزوں میں یہ قوت ہوتی ہے۔ قوت کی عدت یعنی کتنا زمانے میں وہ ہے اس کی، پھر یہ مدت کتنی، تعداد کتنی ہے، پھر اگلی تیسری بات ہے شدت میں کتنی شدید قوت سے لگایا، سپیڈ اس کی کم یا زیادہ ہے۔ تو یہ وہ کہتا ہے کہ ہماری اس میں مراد ابھی نہیں ہے، ہم بات کر رہے ہیں زمانے میں اور اس کے کتنا کم یا فاصلہ جو کر رہے ہیں اس میں، یہ نہیں کر رہے شدت کتنی سست ہے یا کتنی تیز ہے، اس میں نہیں چل رہی، یہاں پر یہ بات ہوگی۔ پھر وہ کہتا ہے فَإِذَا حَرَّكَ، اگر یہ جو پہلا جسم ہے ذو قوت غیر متناہیت، جب یہ حرکت دیتا ہے ایک ایسی قوت کے ساتھ، جسم ما، ایک دوسرے کو، یہ جسم جب حرکت دیتا ہے ایک قوت کے ساتھ کسی دوسرے جسم ما، یعنی کسی خاص جسم کو حرکت دیتا ہے، من مبدئن، اس مبدا سے، یہ اس پوائنٹ سے اگر حرکت دیتا ہے، نفرضہ، جس کو ہم فرض کرتے ہیں حرکات لا تتناہا، اس کو ایک ایسی حرکت دیتا ہے لا متناہی حرکت دے رہا ہے۔ فی القوت، قوت میں، یہ وہ بات جو بھی ہم نے کی ہے، قوت میں شدت مراد ہم نہیں لے رہے، ایک ایسی لا متناہی قوت ہے جو عدت اور مدت میں ہے، یہ ہمارے مفروض ہے۔ ثم فرضنا، کہتا ہے پھر ہم فرض کرتے ہیں، یہ فرض کر لیا کہ ایک جسم دوسرے جسم کو لامتناہی قوت سے حرکت دیتا ہے، ثم فرضنا، پھر ہم فرض کرتے ہیں کہ انہ یحرکو، کہ یہ جو پہلا جسم ہے حرکت دیتا ہے جسمن، ایک ایسے جسم کو، اصغر من ذالک، اسی طرح یہی جو جسم ایک ہے، اب یہ کسی ایسے جسم کو حرکت دیتا ہے جو اس کی بنسبت چھوٹا ہوتا ہے، اصغر من ذالک، اس جسم سے چھوٹا ہوتا ہے، من ذالک الجسم، لیکن بتلک القوت، اسی قوت سے، یہ جو پہلا جسم ہے ایک بڑا جسم، اس کو لامتناہی قوت سے دے رہا ہے، پھر تیسرا جسم جو اصغر ہے، پہلا جسم، اس کو تیسرے جسم کو بھی اتنی ہی لامتناہی قوت سے
اس کو پھینک رہا ہے، قوت لگا رہا ہے اس پر. وہ کہتا ہے جب یہ ہو گیا فَيَجِبُ أَن يُحَرِّكَهُ، تو پھر واجب اور لازمی ہے کہ پہلا جسم جو ہے وہ حرکت دے دوسرے جسم کو، اکثر من ذالک المبدأ المفروض، اس کو زیادہ دے گا حرکت، اس کو حرکت دے گا یہ بھی حرکت کرے گا. پہلا جسم اس چھوٹے جسم کو بھی حرکت دے رہا ہے. وہ کہتا ہے یہ جو چھوٹا جسم ہے یہ عقلی بات ہے، مثلا 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ایک بڑے وزن کو حرکت دیں یا ایک چھوٹے کو دیں، چھوٹا آگے نکل جائے گا، بڑا پیچھے رہ جائے گا. ایسے ہی ہے، وہ یہی بات کر رہے ہیں. یحرکہ، یہ جو ایک نمبر ہے یہ حرکت دیتا ہے اکثر من ذالک المبدأ، اس مبدا سے اس کو زیادہ حرکت دے گا. ایک پوائنٹ سے یہ ہے، یہ یہاں تک پہنچ جائے گا، یہ یہاں تک پیچھے رہے گا. اکثر من ذالک المبدأ، مبدأ مفروض سے اس کو زیادہ یہ آگے چلا جائے گا، یہ کم پیچھے رہ جائے گا. فتقع الزیادۃ، پس زیادتی واقع ہوگی، یہ اس میں زیادتی واقع ہوئی ہے. کس میں؟ التی بالقوت فی الجانب الآخر، وہ زیادہ کس میں ہوگی؟ التی جو بالقوت فی الجانب الآخر، دوسری جانب میں زیادتی ہوگی. اس طرف تو برابری ہے، مبدا میں تو مسئلہ نہیں ہے، زیادتی اس طرف ہوگی جس طرف حرکت دی گئی ہے، کیونکہ مبدا مفروض ایک ہی ہے. فیسیر الجانب الآخر، یہ جو دوسری جانب ہے یہ ایک ہی ہے طرف ان کی، دوسری جانب جو ہے وہ کیا ہوگی؟ متناہین ایزن، یہ متناہی ہوگی. اب یہ مراد نہیں ہے متناہی سے، یہ جو لامحدود حرکت کر رہے ہیں مثلا یہ یہاں پہ پہنچا ہے اور یہ یہاں پہ پہنچا ہے، جانا انہوں نے لامحدود حرکت ہے، لیکن یہاں پر یہ جانب الآخر، یہ دوسری جانب کیا ہوگی؟ متناہین ایزن، ایک دوسرے کی نسبت متناہی ہو جائے گی. یہ جب ایک دوسرے کا مقابلہ آ گیا، ایک آگے ایک پیچھے ہے، ایک مقام آ گیا تو یہ متناہی ہو جائے گی یہ والی سائڈ. کہتا ہے حاذا محال، یہ تو محال ہے، ہم نے لامحدود قوت لگائی ہے تو لامحدود ہونی چاہیے، اس میں یہ فرق نہیں آنا چاہیے. پس ثابت کیا کرنا چاہ رہا ہے کہ جسم چونکہ متناہی ہے اس میں لامحدود قوت نہیں پائی جا سکتی. لامحدود قوت کا پایا جانا جسم میں ممکن نہیں ہے. اب اس پر بحث کریں گے کہ یہ جو جسم ہے، جو یہ فرض کیا ہے کہ یہ جسم جو لامحدود حرکت دے رہا ہے ایک بڑے جسم کو یا ایک چھوٹے جسم کو، یہ اس کی جو قوت ہے اس میں متناہی ہوگی یا لامتناہی ہوگی. پھر یہ جو بھی حرکت دیتا ہے، کیونکہ حرکت کی اب اقسام پہ بات ہوگی، حرکت کی دو اقسام ہیں، ایک حرکت طبعی، ایک حرکت کسری. ارادی تو ہو نہیں سکتی کیونکہ جسم میں ارادہ نہیں پایا جاتا، وہ اس کا نفس ہے جو اس کو حرکت دے رہا ہوتا ہے، یہ الگ بحث ہے. لیکن یہاں پر مطلقاً اگر بحث کریں تو یہ جو حرکت ہے یا طبعی ہوتی ہے یا کسری. اب یہ جسم جو اس کو حرکت دے رہا ہے یہ طبعی نہیں ہو سکتی، کیونکہ طبعی جو ہمارے جسم میں جیسے طبیعت ہمارے ہو رہی ہے، خود بخود ہو رہی ہے، اس کو کہتے ہیں طبعی. طبعی اس کے اندر ہو سکتی ہے اس کی اپنی حرکت، لیکن اگر جب یہ دوسرے کو دے گا تو یہ کسری ہوتی ہے، جبرن کسی کو حرکت دیا جانا. تو طبعی جو ہے یہ تو باطل ہو گئی یہیں پر کہ طبعی حرکت یہاں پہ مراد ہماری نہیں ہے، بلکہ ہماری مراد ہے کسری یا جبری حرکت، جو ہم یہ جسم اس پر لگا رہا ہے، یہ ہے کسری حرکت. تو مصنف جو یہ بات بیان کی اس کی وضاحت میں جو محقق طوسی ہے وہ کیا کیا بات بیان کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اس فصل یہ جو 6.19 میں، اس میں جو مصنف کی مراد یہ ہے کہ جو جسمانی قوتیں ہیں وہ ممتنع ہے کہ وہ لامتناہی ہوں. یہ جو جسم لامتناہی ہم نے فرض کیا تھا، یہ فرض کیا تھا اور آئینہ بھی ثابت کیا کہ لامتناہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ دوسری طرف ایک آ جاتا ہے، فاصلہ آ جاتا ہے تو یہ لامتناہی نہ رہی. جسم کی حرکت لامتناہی نہیں ہو سکتی، یہ مصنف کی مراد ہے. تو یہ اس کے بعد اس نے کہا یہ طبعی اور کسری حرکت ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ طبعی ہو تو پس یہ کسری حرکت ہے. جب کسری حرکت ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس پر وہ دلیل کیا لایا ہے کہ جسم جو ہے وہ اس کی 3 جہتیں ہوتی ہیں، اس لیے وہ محدود ہوتا ہے. جب وہ کسی جسم کو حرکت دیتا ہے لامتناہی اس کے حساب سے تو اس سے مراد اس کی عدت اور مدت مراد ہے. جب اس کو حرکت دیتا ہے شدت مراد ہی نہیں ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ یہ جو بڑے جسم، یہ جو ایک لامتناہی قوت سے حرکت دے رہا ہے ایک جسم، اور یہ پہلے بڑے جسم کو حرکت دیتا ہے پھر چھوٹے جسم کو. بڑا جسم، یہ جسم میں ایک طبیعت پائی جاتی ہے، ہر شے کی اپنی ایک طبیعت ہوتی ہے. تو بڑا جسم کی طبیعت زیادہ ہوگی، چھوٹے جسم کی طبیعت اس کی نسبت
کم ہوگی. وہ کہتا ہے اور پھر چونکہ یہ جسم بڑا ہے، اس کی طبیعت زیادہ ہے، اس میں یہ کم فاصلہ کیوں طے کرے گا؟ ایک ہی وقت میں 5 منٹ میں یہ یہاں پہنچے گا، یہ یہاں پہ پہنچے گا. یہ کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ بڑے جسم کو معاوقت رکاوٹ زیادہ آتی ہے چھوٹے جسم کی بنسبت. یہ طبیعت ہے نا. بڑا چھوٹا جسم کو آپ پھینکیں گے وہ جلدی آگے جائے گا، اتنی قوت سے بڑے جسم کو پھینکیں وہ تھوڑا جائے گا. جیسا کہ زور لگانا پڑتا ہے، آپ ایک جتنا زور چھوٹے جسم پہ لگائیں اور بڑے جسم چھوٹے جسم کو دھکیل کے آگے لے جائیں گے، بڑے جسم کو آپ اتنا زیادہ نہیں دھکیل سکتے، تھوڑے کم فاصلے پر جائے گا. تو یہ اس کی طبیعت ہے کہ اس بڑے جسم میں معاوقت زیادہ ہے، چھوٹے جسم میں معاوقت کم ہوتی ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ یہ جو برہان ابو علی سینا لایا ہے، یہ برہان عام ہے کہ ایک لا متناہی والا جسم پہلے بڑے جسم کو حرکت دے پھر چھوٹے جسم کو حرکت دے. وہ کہتا ہے یہ جسم کہنا ضروری نہیں ہے، کوئی بھی ایسی قوت جو ایک بڑے جسم پر لگائی جائے یا چھوٹے جسم پر، یہ قوت چاہے جسم لگائے چاہے غیر جسم یعنی مجرد چیز کوئی جسم لگائے، لیکن ہماری اس فصل میں مراد وہ جسم ہے. اگرچہ کہ یہ جو کلی قانون ہے یہ غیر جسمی جو قوت لگائی جا رہی ہے، جس کی طرف سے لگائی جا رہی ہے، وہ بھی اس پر بھی صادق آتا ہے کہ ایک ایسی قوت جو جسمی نہیں ہے وہ اگر بڑے جسم کو حرکت دے یا چھوٹے جسم کو حرکت دے، یہ بھی ممکن ہے. لیکن یہاں ہماری مراد جسم ہے کہ ایسا جسم جس کی قوت لامتناہی ہو. وہ بھی ہم نے فرض کی ہے تاکہ ثابت کریں کہ جسم کی جو قوت ہے وہ لامتناہی نہیں ہو سکتی بلکہ متناہی ہوتی ہے. اب یہاں پر ایک اعتراض ہے، وہ کس نے وارد کیا ہے؟ فخر الدین، کیونکہ اس کی شرح پہلے فخر الدین رازی نے لکھی تھی. تو وہ فخر الدین رازی کیا اعتراض کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں دونوں میں تفاوت آیا ہے، یہ بڑا جسم یہاں تک پہنچا ہے ایک ہی قوت ابھی جب لگائی گئی ہے لامتناہی قوت، اور چھوٹا جسم یہاں پر پہنچا ہے، تو یہ دونوں میں تفاوت آ گئی، یہ فاصلے کا تفاوت، یہ یہاں پر پہنچا ہے یہ یہاں پر، اتنا یہ جو فاصلے میں تفاوت فرق آ رہا ہے. وہ کہتا ہے یہ جو آپ فرق لے کے آ رہے ہیں یہ اس کی سرعت اور بط میں ہے، یعنی سستی اور تیز رفتاری، کہ یہ سست جائے گا آگے کیونکہ بڑا ہے، یہ تیز جائے گا کیونکہ یہ چھوٹا ہے. یہ تیزی اور سستی میں یہ واقعہ ہو رہا ہے. اس وجہ سے ان دونوں میں یہ جو تناہی کا لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں یہ نہیں آ سکتا کہ ایک پیچھے رہ گیا آ گیا تو ان کی ایک دوسرے کی نسبت متناہی ہوگی. وہ کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ سستی اور تیزی میں ہے، حالانکہ جانا تو سب دونوں نے لامتناہی ہے. اس کے جواب میں جو مصنف شارح شیخ طوسی ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو مراد آپ لے رہے ہیں ہم پہلے بتا چکے ہیں، یہ جو بڑا جسم چھوٹے جسموں کو حرکت دے رہا ہے یا لا محدود قوت والا چھوٹے جسموں کو حرکت دے رہا ہے، یہ عدت اور مدت میں ہے. شدت ہماری مراد ہی نہیں ہے جو آپ لے رہے ہیں، آپ نے شاید اس پہ غور نہیں کیا. شدت کی وجہ سے سستی اور تیزی آتی ہے، کوئی کتنا شدید گیا کوئی کتنا سست گیا، یہ شدت قوت کی شدت ہماری یہ مراد ہی نہیں. ہم نے فرض یہ جو مثال دی اس میں پہلے ہی بتا دیا ہے کہ یہ جو ہماری مثال ہے عدت اور مدت میں ہے، اس لیے یہ آپ کا جو اعتراض ہے وہ مندفع ہو جاتا ہے. انشاءاللہ اسی فصل کی مزید وضاحت ابھی تھوڑی سی رہ گئی انشاءاللہ اگلی فصل میں. والحمدللہ رب العالمین.